بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسین مني وأنا من الحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سیدہ شباب اہل الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اعراف جگر گوشہ حضرت علی المرتضیٰ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اور شہدائے کرب و بلا کی یاد میں اپنی محبتوں کا، اپنی مودتوں کا، اپنی عقیدتوں کا، اپنی غلامی کا اظہار کرنے کے لیے یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ میں بانی محفل حضرت علامہ مولانا حافظ نذیر احمد چشتی زید مجدہ اللہ ان کا سایہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے اور ان کی یہ سائی، یہ کاوش، یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے علم میں، فضل میں اللہ اضافہ فرمائے اور ان کے ساتھیوں کو اللہ دین دنیا کی نعمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ بالکل تھوڑے وقت میں چند باتیں انشاءاللہ عقیدے کے حوالے سے۔ ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ ہم نجات کا دار و مدار وہ عمل نہیں، عمل نہیں ہے، نجات کا مدار عقیدہ ہے، نجات کا مدار عقیدہ ہے۔ اور یہ بات لوہے پر نہیں پتھر پر لکیر ہے کہ جو ناجی جماعت ہے، نجات یافتہ جو جماعت ہے، وہ فقط اہل سنت ہیں۔ کیونکہ یہ محرم الحرام ہے اور ہم اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا اظہار کرنے کے لیے، اس غم میں شریک ہونے کے لیے
جو 61 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں جو آپ کو غم پہنچا، اس غم میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی، اہل سنت کی نشانی کیا ہے، اہل سنت کون ہیں؟ حضرت امام ربانی قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی، آیت من آیات ربانی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا نہ ہونا خارجیت ہے۔ بیٹا بیٹھ جو، میرے بیٹے نیچے کھول دو دروازے کو، کوئی بات نہیں، کھول دو دروازے کو، سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ بیٹا راستہ دو تھوڑا اس دروازے کو کھولنے کے لیے، جہاں جگہ جگہ ملتی ہے وہاں بڑا اچھا ماحول ہے، کوئی زیادہ گرمی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، کافی اچھا موسم ہو گیا ہے۔ صرف دل کے اندر اہل بیت کی محبت کی گرمی ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا یہ خارجیت ہے۔ کیا ہے؟ خارجیت، جسے ہم خارجی کہتے ہیں۔ خارجیت، خارجی کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خارجی ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا یہ خارجیت ہے، صحابہ کی محبت کا نہ ہونا یہ رافضیت ہے، اور ان دونوں کی محبت کا ہونا سنیت ہے۔ اور اہل سنت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی محبت کو جزو ایمان نہیں، جزو ایمان نہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کو، صحابہ اکرام کی محبت کو جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان کو رکھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو، صحابہ کی محبت کو، اور ایک بات ذہن کے اندر رکھنے، یہ تقسیم کی جاتی ہے تھوڑی سی، یہ گندے ذہن کی گندگی کی علامت ہے کہ گھر والے اور دار والے، یہ تقسیم یہ گندے ذہن کی پیداوار ہے، گھر والے اور دار والے، یعنی کہ وہ گھر والوں کو بازوں میں خیش کہتے ہیں، وہ بڑے اعلیٰ درجے والے ہیں، اور پھر معاذ اللہ صحابہ ہو رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو در والا کہہ کر ان کے قلب و ذہن کے اندر ان کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ ان کی شان کے اندر کمی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی گھر والا یعنی کہ اہل بیت اس وقت تک اہل بیت ہونے کے قابل نہیں، اس وقت تک اہل بیت ہونے کے قابل نہیں جب تک وہ شرط صحابیت سے مشرف ہو۔ جب تک وہ شرف صحابیت سے مشرف نہیں ہوں گے تب تک وہ اہل بیت کہلانے کے رشتہ دار ہونے کے قابل نہیں، وہ مانے جانے کے قابل ہی نہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہے، خونی رشتہ ہے، تو لہذا اس خونی رشتے کی ہم پاس کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا دھیان رکھتے ہیں، تو پھر عبداللہ
بولو ابو لہب ہو، رشتہ دار ہے کہ نہیں؟ مانتے ہو؟ مانتے ہو ابو لہب ہو؟ نہیں مانتے، چچا ہے لیکن مانتے ہو؟ نہیں مانتے۔ پکا جانتے قرآن نے پوری صورت نازل کی ہے۔ ابو جہل ہے، چچا ہے، انہیں رشتہ ہے لیکن نہیں مانتے۔ کب مانیں گے؟ جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کا رسول نہ مان لے، اللہ کا رسول نہ مان لے، اور اللہ کا رسول مانتے ہوئے جب زیارت کرے گا تو اس زیارت کرنے کا نام دوسرا وہ صحابیت ہے۔ پہلا درجہ صحابیت کا ہے۔ اگر معاذ اللہ آپ دار والے کہہ کر ان کو نچلے درجے پر لا رہے ہیں تو پھر معاذ اللہ اہل بیت کے لیے بھی یہی بات ماننی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے جب تک وہ شرف صحابیت سے مشرف نہ ہو تب تک وہ مانے جانے کے دار والے ہے ہی نہیں۔ پہلے وہ اہل بیت صحابی کے درجے پر پہنچیں گے، اس کے بعد پھر وہ اگلا درجہ ان کو ملے گا۔ اب فرق کیا ہے؟ جو صرف صحابہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، انہیں ایک شرف حاصل ہے۔ انہیں ایک شرف حاصل ہے۔ وہ ایک شرف کیا ہے؟ صحابیت کا۔ وہ ایک شرف کیا ہے؟ صحابیت کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اکبر کو، چہرہ مطلوبہ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے۔ جو صحابہ ہیں انہیں ایک شرف حاصل ہے، اور جو اہل بیت اطہار ہیں انہیں دو شرف حاصل ہے۔ ایک صحابیت کا شرف حاصل ہے اور دوسرا اہل بیت ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے۔ اور پھر میں آپ کو صرف آپ اہل سنت کا عقیدہ دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنی اہل بیت کو نہیں مانتے، نہ مانتے ہی سنی ہیں، مانتے ہی سنی ہیں اہل بیت اطہار۔ جس انداز میں وہ مانتے ہیں، کسی کو مان لیا کسی کو نہ مانا، جو اپنی مرضی کے مطابق تو بس کو مان لیا، جو اپنی مرضی کے مطابق نہیں اسے نہ مان، یہ بھی تو ماننے والی بات ہے نہیں۔ ہم جس انداز میں اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اہل بیت کون ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت کون ہیں؟ کچھ لوگوں نے صرف چند افراد کو اہل بیت کہا ہے کہ وہ چار فرد ہیں۔ ایک حضرت مولا علی، ایک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، اور ایک امام حسن اور ایک امام حسین۔ اہل سنت کا یہ نزدیکہ نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک کی آیت آپ پڑھیں گے، سورہ احزاب کو کھولیں گے تو پچھلی آیات اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں وہ پوری طرح وضاحت کر رہی ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ وہ ازواج کے حوالے سے آ رہی ہیں، یعنی کہ پیچھے اہل بیت کا ذکر ہوا، آگے پھر اہل بیت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، ان پر کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا ان پر لوازمات ہیں ان کی، وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات اہل بیت کون ہیں؟ گھر والے کون ہیں؟ وہ ازواج ہیں۔ کون ہیں؟ ازواج النبی، امہات المؤمنین۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس کے بعد اہل بیت کون ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اہل بیت گھر والے، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں بال بچے کا کیا حال ہے،
بال بچے کا کیا ہے؟ بال سے مراد زوجہ اور بچے سے مراد بچے، ٹھیک ہے، اولاد۔ تو سب سے پہلے اہل بیت ازواج النبی امہات المومنین، اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، نبی پاک کی اولاد، ان میں 4 بیٹیاں، کتنی ہیں؟ 4 بیٹیاں، ایک بیٹی نہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نطفہ نور سے، آنا حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے، جو میں نے نطفہ نور استعمال کی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، بولو یار تیرا سب میں رہا سمجھانی نہیں آ رہی۔ میں صرف آپ کو آپ کا عقیدہ سمجھا رہا ہوں، سادے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، بالکل عام فہم کر کے، عام فہم۔ اگر کسی کے سینے کے اندر ایمان ہوا، ایمان کی شمع فروزہ ہوئی، تو انشاءاللہ یہ دماغ سے ہوتی ہوئی باتیں ان کے دل پر جا کر جائیں۔ ایک بیٹی نہیں، ایک بیٹی نہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہم۔ اب ایک ہی بات کرتے ہیں، سب سلام اللہ علیہم۔ یہ نبی پاک کی صحابیاں ہیں، یہ بھی گھر والی ہیں، اہل بیت ہیں، اور آپ کے صاحبزادگان جو وصال کر گئے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد پھر جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے، جن کی نسبت ہوئی ہے، وہ نسبت کیسی ہے؟ مثلا جو دماد ہوتا ہے وہ بھی گھر والے ہوتی ہیں، اور جو سسر ہوتے ہیں وہ بھی گھر والے ہوتے ہیں، جو سسر ہے وہ بھی گھر والے، اور جو دماد ہیں وہ بھی گھر والے۔ لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار کے اندر شمولیت، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب آبادی ہے، اس کا سبب دمادی ہے۔ تو جب حضرت مولا علی کو دمادی کی نسبت کی وجہ سے یہ شان حاصل ہے، تو عثمان غنی کو کیوں حاصل؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ظلم ہے جو جب دمادی کی نسبت کی وجہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے، تو پھر عثمان غنی کو حاصل کیا؟ ان کو تو دوری نسبت حاصل ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں، سیدنا عثمان غنی کی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، 40 بیٹیاں ہوتی، یہ کسی اور کے بارے میں نبی پاک نے نہیں فرمایا۔ بے شک بے شک یہ بات اگر نبی پاک نے امام الانبیاء نے فرمائی ہے، تو سیدنا عثمان غنی کے لیے اگر مجھ محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی
دوسری روایت تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیکھتا جاتا ہوں۔ یہاں تھوڑی سی بات آپ سن لیں، آپ باپ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو بیاہ ہے، شادی کی اس کی، اور دماد اگر اچھا نہیں ہے، اگر دماد اچھا نہیں ہے، بیٹی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آپ کے ساتھ لوئل نہیں ہے، وفادار نہیں ہے، تنگ کرتا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی اسی کو دوں گا؟ بولو یار، دو کہ دوسری بیٹی؟ یہ کوئی یاد پہلی نب جائے، جب وہ اچھا ہوگا، وفادار ہوگا، خدمت گزار ہوگا، مؤدب ہوگا، پیار کرنے والا ہوگا، تو پھر آپ کہیں گے اگر پہلی بیٹی کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں دوسری بیٹی بھی اسے دوں گا۔ جب آپ اس سے خوش ہوں گے تو نبی پاک سیدنا عثمان سے خوش ہیں، اسی لیے تو فرمائے ہیں اگر مجھ محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیکھتا جاتا۔ اب اہل بیت ازواج مطہرہ، میں ترجمہ کروں گا انشاءاللہ اس جو آیت پڑھی ہے ترجمہ کروں گا، لیکن پہلے میں تھوڑی بات سمجھا لوں آپ کو۔ جتنے اعتراضات تعریف کرتی ہے سب کا رد ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ پھر اس کے بعد جو سسر ہے، جی سسر کون ہوتا ہے؟ بیوی کا والد، بیوی کا باپ، وہ سسر ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی آپ کی جو بیوی ہے اس کا والد آپ کے گھر آئے اور آپ کہیں ابا لوگ بیٹھو ذرا ادھر، پھر دیکھتے ہیں آپ کیسے گھر میں رہتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آپ کیسے گھر میں رہتے ہیں، کیسے آپ کو روٹی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو سسر ہے وہ بھی گھر والے، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور یہ سسر کون ہیں نبی پاک کے؟ وہ ابو بکر صدیق ہیں، وہ عمر فاروق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ ساری رشتہ داریاں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں اہل بیت کون ہیں، تو اب قرآن پاک کی آیت کو پڑھیں جو ابو بکر کو ظالم کہتا ہے، جو عمر کو ظالم کہتا ہے، جو عثمان کو ظالم کہتا ہے، جو سیدنا عثمان کی توہین کرتا ہے، جو عمر فاروق کی توہین کرتا ہے، جو ابو بکر صدیق کی توہین کرتا ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا جو سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان لگاتا ہے۔ واقعہ یہ وقت جو ہے صرف یہ بات علماء کے لیے اس بات کو کھولنا نہیں چاہتا میں کہ واقعہ یہ وقت کیا ہے۔ جی اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ ارادہ فرما چکا ہے، ارادہ فرما چکا ہے۔ کیا ارادہ فرما چکا ہے؟ اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کی اہل بیت، تجھ سے، تم سے، آپ سے ہر طرح کی رجس کو دور رکھے۔ کیا بات، دور رکھے۔ آپ سارے تراجم اٹھائیں جاتا ہے قرآن پاک کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں جی اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اے نبی کی اہل بیت تمہیں ہر طرح کی رجس سے پاک رکھے گا۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ یہ جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ ترجمہ ہے امام اہل سنت آقا حضرت فاضل بریلوی کا۔ اس میں راز کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، اس میں راز کیا ہے کہ اللہ ارادہ فرما چکا ہے کہ اے نبی کی اہل بیت تمہیں ہر طرح کے رجس سے دور رکھے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ تمہیں پاک کرے گا، کر دے گا نہیں، پاک اسے کیا جاتا ہے جو پہلے پلید ہو، اور پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے بھی پاک
वाह हर तरह की रिक्स क्या है? आसान लफ्जों में, कोई उलझाने की जरूरत नहीं, आसान लफ्जों में अकीदे की गंदगी, गलाजत जी और अमल की गलाजत, अल्लाह अकबर अमल की नापाकी और अकीदे की नापाकी, इससे तुम्हें दूर रखे। क्या मतलब? जो अहले बैत हैं, ना उनके अमल के अंदर रिक्स है और ना उनकी अकीदे के अंदर रिक्स है। बेशक बेशक और सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और क़यामत तक जो सैयद की नस्ल से आएंगे वो अहले बैत हैं, वो अहले बैत हैं। और अल्लाह वादा फरमा चुका है, इरादा फरमा चुका है कि उनसे हर तरह की अमली और एतकादी जो रिक्स है वो दूर रखे। अगर आप सवाल करेंगे, हमने काफी सैयद देखे हैं, आप किसी दिन की बात आएगी आपको कि काफी सैयद देखे हैं हमने जो अपने आप को सैयद कहते हैं लेकिन अकीदा दुरुस्त नहीं है। जी अल्लाह ने फरमाया तो बहुत सारे सैयद देखे हैं जिनके अमाल दुरुस्त नहीं है। जी तो ये जो सैयद है ना, ये पाकिस्तान बनने के बाद बने हैं। जी अगर असली सैयद देखना है तो जाकर जिंदगी को देखो, आजा मुरीद चिश्ती अजमेरी को देखो, शायद नक्शबंद को, बुखारी को देखो, इनकी अकीदे भी दुरुस्त है, इनके अमाल भी दुरुस्त है। सैयदना गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी, और फिर दाता साहब की बात कर लो, उनका अकीदा क्या है? आप कशफुल मजूब को खोलें, कशफुल मजूब को खोलें, पहला बाब जो है ना, जब खुलफाए राशिदीन का बाब आता है तो पहला बाब ही अहले सुन्नत की अकीदे के मुताबिक सैयदना अबू बकर सिद्दीक के हवाले से। ठीक है, तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरादा फरमा चुका है, उसने इरादा कर लिया है कि वो नबी की अहले बैत को हर तरह के रिक्स से रखे। बस अब वो सईदा आयशा सिद्दीका अगर अज़वाजे मुत्तहरात वो अहले बैत नहीं तो फिर अहले बैत बाकी तो जी तो उन पर जितने भी इल्जामात ये तारीख लगाती है वो सारे के सारे कुरान के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ। कुरान इसके बाद बरक्स कह रहा है। अब आप मुझे बताइए, आप कुरान की बात मानेंगे या तारीख की? अब थोड़ी सी बात और आगे लेकर चलता हूँ। ये जितने भी मुशाजरात हैं, जितने भी ये मामलात हैं, कुरान के तहत ठीक है, ये आपस में बड़े रहमदिल हैं, कुरान कहता है। और तारीख कहे नहीं, आपस में बड़े झगड़े हुए हैं, बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, तो किसकी बात मानोगे आप? बोलो यार, कुरान की बात, ठीक है। तो आपस में ये रोहमा बैनहुम हैं, कौन है? अहले बैत अतहार और असहाबे रसूल, ये आपस में रोहमा बैनहुम हैं, कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं। अगर मामले हुए हैं, अगर मामले हुए हैं तारीख, क्योंकि हम तारीख भी छोड़ नहीं सकते ना, हुए हैं तो आगे सुन्नत ने वाज़ेह बातें कर दी हैं, किसी को अब हक नहीं पहुंचता कि अपनी जुबान दराज करे, कफ़े लिसान है, बस बंद कर दो बात। उनके अपने मामलात उन्होंने तय कर दिए, उनके अपने मामलात उन्होंने तय कर दिए। रही बात ये तारीख, आधा हिस्सा आपको बताया जाता है और आधा हिस्सा आपसे छुपाया जाता है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है आपस में। आप सैयदना अबू बकर को देखें, सैयदना उमर फारूक को देखें, सैयदना उस्मान गनी को देखें, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब
نبی پاک کے غور تو نہیں ہو رہے آپ؟ کیونکہ اور طرح کی بات سنیں کہ آپ تھوڑے آتی ہو شیر و شیر سنیں میٹھی کرتے آپ. میں سے پہلے ایک بنیاد رکھے تاکہ آپ کو عقیدہ جس کی وجہ سے آپ کی نجات ہوگی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی جب بھی سیدنا عباس کو دیکھتے اپنی سواری سے نیچے اتراتے. کیوں؟ حضور کے نسبت کی نہیں، انہیں نبی پاک کی ذات کے ساتھ نسبت تھی. اب اس نسبت کی وجہ سے ابو بکر سواری کر ہوتے نیچے اتراتے، اور جب تک سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتے ان میں کوئی بھی سواری پر سوار نہیں ہوتا. یہ ادب ختم ہو چکے ہیں آپ، اس دور میں یہ ادب ختم ہو چکا ہے. ورنہ آپ پہلے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جب استاد نظر آتا تھا دور سے سائیکل سے نیچے اترائے. اب آگے کوئی بات کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نام سنا ہے؟ سبحان اللہ. اصلی نام کیا ہے ان کا؟ بولو یار فتح نہیں. اصلی نام عبد الرحمن. ابو ہریرہ جو نام ماں نے رکھا کوئی نہیں جانتا، اور جو نام رسول نے رکھا ساری کائنات جانتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک دن ایک جنازے میں گئے. مدینہ المنورہ سے باہر جنازہ ہوا، تھوڑا لمبا سفر تھا، دونوں گئے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بوڑھے ہیں، سیدنا امام حسین جوان ہیں. دونوں جنازے پر گئے، جنازہ پڑھا، واپس آئے. واپس جب آئے تو مدینہ المنورہ سے باہر ایک درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے. دونوں بیٹھ گئے، اور جب دونوں بیٹھ گئے، یعنی میں آپ کو یہ تاریخ کا یہ باب کھولنے لگا ہوں آپ کے سامنے، تو بیان نہیں کیا جاتا. نفرت پھیلائی جاتی ہے، محبت نہیں پھیلائی جاتی. اور یہ ان کا حصہ ہے نفرت، وہ نفرت کی پیداوار ہے، اس لیے نفرت پھیلاتے ہیں. اور ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، صحابہ کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں. جب درخت کے نیچے بیٹھے دونوں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنا امامہ شریف اتارا. امامہ شریف اتار کر آپ نے اپنے امامے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قوم کو صاف کرنا شروع کیا. تو آپ نے قوم پیچھے کھینچے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، میں اس قابل نہیں ہوں. تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے سیدنا امام حسین سے کہ کائنات دنیا آپ کے مرتبے کو نہیں جانتی، آپ کے مقام کو نہیں جانتی کہ آل رسول کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کی ناموس کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے. اگر دنیا جان لے کہ آل رسول کا مرتبہ کیا ہے، اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، تو تمہارے پاؤں زمین پر نہ لگے، لوگ اپنے سروں پر رکھیں.